الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہے. ہمارے لیے اللہ نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں. یہ دنیا کا نظام جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ ہم نے زمین میں پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے. ہر چیز بالواسطہ یا بلا واسطہ تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہ کتابوں کا سلسلہ، یہ انبیاء کا سلسلہ جاری کیا. یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ دعوت دیتا ہے، اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف کہ لوگوں ادھر کو آ جاؤ، یہ سلامتی کا گھر ہے. اور اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ جو مستعد ہو جاتا ہے، جو تیار ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کہ جو سلامتی کے گھر کی طرف جانے کے لیے تیار ہو، دل سے چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اسے سیدھی راہ دکھا دیں کہ یہ ہے وہ راستہ جو سلامتی کے گھر کی طرف جاتا ہے. یہ اللہ کا انتظام ایسا واضح ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اب دیکھو نا، جیسے ہمارے اسکول ہیں، کالج ہیں، یہ دعوت ہے کہ لوگوں علم حاصل کرو. اب جو واقعتاً چاہتا ہے کہ میں پڑھ جاؤں، میرا بچہ پڑھ جائے، ہمارے خاندان میں علم آ جائے، ہماری قوم، ہمارا ملک خواندہ ہو جائے، تعلیم یافتہ ہو جائے، پھر وہ علم حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی مخلص نہ ہو اس سلسلے میں تو پھر وہی نتیجہ ہے کہ یا تو بالکل جاہل کے جاہل رہ جائیں گے، یا توجہ نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، پڑھتے بھی رہیں گے، فیل ہو جائیں گے. باہر کیا ایک دعوت ضرور ہے. یہ اسکول، یہ کالج، یہ تعلیم کا انتظام کرنا، یہ ایک دعوت ہے کہ لوگوں آؤ علم حاصل کرنا. اب جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ محروم رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی یہ سلسلہ جو جاری کیا ہے تو میں تمہیں سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہوں. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف کہ لوگوں ادھر کو آؤ. جو مستعد ہو جاتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ پھر اسے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے کہ یہ وہ سڑک ہے جو سیدھی سلامتی کے گھر کو یعنی جنت کو جاتی ہے، جس پر چڑھ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو
تو آ کر اس سے کیا کہا؟ اللہ کا اعلان بزکا، اے موسیٰ تو چاہتا ہے، اے فرعون تو چاہتا ہے کہ پاک صاف ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تجھے رب کی راہ بتاؤں، تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ اب وہ نہیں چاہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بڑا زور لایا، بہت محنت کی آپ نے، لیکن کیونکہ وہ چاہتا نہیں تھا محروم رہا۔ لیکن دیکھو نا یہ بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی، فقول اس سے یعنی فرمایا کہ تو اس سے کہہ اللہ کا اعلان بزکا، کیا تجھے رغبت ہے، کیا تجھے شوق ہے کہ تو پاک صاف ہو جائے۔ اب کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا لہذا موسیٰ علیہ السلام کی ساری کوششیں، ساری محنتیں سب بیکار گئی، فرعون پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے جو کچھ ہوتا ہے کرتا اللہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدمی کی موت کی جگہ لکھی ہوتی ہے، مثلا اللہ کو یہ معلوم ہے کہ مجھے کراچی میں مرنا ہے یا مجھے لاہور میں مرنا ہے، رہنے والا میں بہاولپور کا ہوں، مجھے خدا لاہور کا کوئی نام ڈال دیتا ہے، کسی نے مجھے وہاں بلایا ہے یا میرا کوئی کام ہے، میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں اور حقیقت میں میری موت کا سامان وہاں ہوتا ہے، مجھے مرنا وہاں ہوتا ہے۔ فرعون دیکھ لو بستا تھا، باقاعدہ حکومت تھی، بادشاہت تھی، فوجیں تھی، اس کی قوم جس کی قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن جب باز نہ آیا تو پھر اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اب اس کا صفایا کر دیا۔ تو پھر کس طرح سے اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ بنی اسرائیل کو پہلے نکال دیا کہ تم بھاگ جاؤ رات، اور پھر اس کے دل میں غیرت، غصہ، اچھا یہ ہمارے کمی، یہ ہمارے نوکر، یہ ہمارے غلام، ہمارے خدمت گزار یوں بھاگ جائیں، چلو پکڑو انہیں، کوئی پیچھے نہ رہے، سب نکلو۔ اپنی پوری فوج، اپنے عوام جو سویلین تھے وہ بھی ان کو غیرت دلائی، چلو چلو سب نکلو۔ اور حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف کرنا تھا، تھوڑا ہی دل میں جوش یہ ڈال دیا کہ تم نے ان سے بدلہ لینا ہے، مرد مردوں کو پکڑیں، عورتیں عورتوں کو پکڑیں، بچے بچوں کو پکڑیں، چلو سب خوب ان کی گت بنانی، ان کو غیرت یہ دلائی اور گھر سے نکال دیا۔ اور قرآن میں کیا کہا اللہ نے؟ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، باغوں میں بستے تھے، چشمے اگلتے تھے، فوارے چلتے تھے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، خزانے چاروں طرف ان کے تھے، اور بڑی بڑی اعلیٰ کوٹھیاں۔ اب کون چھوڑتا ہے؟ اگر ان سے کہا جائے کہ چلو تمہاری موت ہے وہاں، چھوڑ اس کو، کون جانے کے لیے تیار ہو؟ لیکن ایک بہانہ بنایا کیا کہ ان کو پکڑنا ہے، قوم کی غیرت دلائی، اور سارے تیار ہو، سارے تیار ہو۔ اب نکل گئے، دل میں کیا خیال ہے کہ جا رہے ہیں اور بنی اسرائیل کو مار مار کے سیدھا کرنا ہے، اور اللہ نے ان کو پہلے نکال دیا، ان کو اس بہانے بعد بھی نکال دیا۔ اور یقین کیا ہے کہ ان کا صفایا کرنا ہے، بہت دیر ہو گئی ان کو، بہت سمجھایا ان کو، یہ بات ہی نہیں آئے اب ان کو ٹھیک کرنا، اور ان کے ذہن میں گمان تک نہیں ہے کہ ہیں ہماری موت، ہمارا کچھ بگڑ جائے گا۔ وہ نہتے، وہ بیچارے بے سر و سامان، کوئی مقابلے کی ان میں طاقت نہیں، گئے اس لیے ہیں کہ ان کو پکڑ کر لانا ہے، لیکن مقصود اللہ کو کیا ہے کہ ان کو صاف کرنا۔ وہ آگے نکل گئے، یہ پیچھے سے گئے، اور اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ شکار وہ ہے، چلو پکڑو ان کو۔ اور جب وہاں دریا پر پہنچ گئے بنی اسرائیل کو، تو اللہ نے پہلے پار کر دیا کہ تمہیں تو کچھ نہیں کہنا، ان کو تو پہلے پار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، پریشان تو وہ بہت ہوئے کہ پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا ہے، فرعون کی فوجیں اور فرعون کی ساری قوم عوام آ گئے ہیں، اور ہم چوری چوری بھاگے تھے، یہ تو اب ہمیں پکڑیں گے، اب ہماری بہت بری حالت ہوگی۔ تو
تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے قوم کے لوگ انا لمدرکون، اے موسیٰ مارے میرے کہنے پہ لگ کے گھر سے نکل پڑے، اب پکڑے گئے، اب مارے جائیں گے، اب ہمارے بچاؤ کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی بات کر رکھی۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ تو خدا کی ایک زمین ہے، اس کے تحت میں گھر سے نکلا ہوں اور تمہیں نکالا ہے۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی صورت نکالے۔ اگر سے دریا پار کرنے کی ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے، بعض کو کہتے ہیں کہ وہ دریا نیل تھا اور اس وقت وہ طغیانی سے تھا، سمندر بنا ہوا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ آج وہ بحیرہ قلزم، اب بحیرہ قلزم اتنا وسیع سمندر ہے۔ اللہ نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا انضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ یہ لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہے، اس میں مار، اس پانی پر مار۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی اس طرح سے رک گیا کہ جو پانی بہت جوش سے اور زور سے آ رہا تھا، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں اس طرح سے پانی اور 12 قبیلے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بنی اسرائیل کے 12 سب کے بعد یہ نکل گئے۔ جب باہر چلے گئے اتنے میں فرعون نے بھی یہ منظر دیکھ لی، علامت ان کو نظر آ گئی کہ خیر یہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے ہوا کہ ان کے لیے سمندر خشک ہو گیا، دریا کا پانی تھم گیا، رک گیا اور سڑکیں بن گئی اور وہ نکل گئے، یہ کوئی کام کرنے والا ہے، پل کھلنے والا ہے یا خیر نہیں۔ اب دل میں آیا کہ میں بچوں سنبھلوں، لیکن اب کون سنبھلنے لے گا؟ اللہ کی فوج فرشتے بھی ساتھ دھڑا دھڑ ان کو آگے کہ چلو 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 چلو، بس اس ریلے میں وہ بھی آگے چلے، ان سڑکوں پر وہ بھی چڑھ گئے، وہ جو دریا میں سڑکیں بنی ہوئی تھی کہ جیسے وہ نکل گئے ہم بھی نکل گئے۔ جب سارے اگلے پچھلے اکٹھے ہو کر وہاں ہیں، پورے وہ جو پار تھا دریا کا اس میں سارے جمع ہو گئے، وہ جو پانی تھا، بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، پہلے تو دریا خود تھا، یہ پار ہو گئے بنی اسرائیل کے، جب دیکھا کہ فرعون بھی آنے لگا ہے تو بنی اسرائیل نے شور مچایا، موسیٰ جلدی کا لاٹھی مار تاکہ دریا جاری ہو جائے اور یہ آن اور ہم بچ گئے۔ اللہ نے کہا کہ تو کام ہم نے کوئی بہت بڑا اور کام کرنا، صرف تمہیں نہیں بچانا کہ تم بچ جاؤ، ہم نے ان کو بھی قابو کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا بچو بالبحر رہبا، اے موسیٰ بنی اسرائیل کے کہنے پہ لاٹھی باٹھی نہیں مارنی کہ سمندر کا پانی جاری ہو جائے اور وہ نہ آ سکے، نہیں، اس کو یوں ہی کھڑا رہنے دیں، اس پانی کو جیسے یہ رکا ہوا ہے، پہاڑ بنے ہوئے ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، بچو بالبحر رہبا، اس کو اسی طرح سے کھڑا رہنے دیں، انہم جمدم مغرقون، ہمیں ابھی اور بھی بہت سا کام کرنا، ان کو ڈبونا ہے، یہ نہیں کہ وہ ادھر رہ جائیں اور تم ادھر رہ جاؤ، نہیں یہ نہیں کرنا، انہم جمدم مغرقون، یہ سب کے سب جہاں مغرقون۔ چنانچہ جب وہ آ گئے، اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر لاٹھی، وہ جس لاٹھی سے پانی رک گیا تھا وہی لاٹھی ماری اور پانی جو تھا سب جیسے جوش سے دریا چل رہا تھا وہ پانی بہنے لگا، سب فرعون اور فرعونی، مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، یہ کیا، وہ کیا، پتہ ہی نہیں لگا، دوسرے اٹھ گئے ان کے پانی کہیں بہا لے جا کہیں بہا لے، سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اغرقنا بعض الباقین، ہم نے جتنے تھے سب کے سب ان کو غرق کر دیا، اس کو بالکل تحت نحت کر دیا تھا۔ تو اس کو اللہ نے واقعہ ہوا ہے۔ اب دیکھنا مثلاً آپ گھر سے چلتے ہیں کہ اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے، چھٹی ہونے والی ہے، لڑکی کو اسکول سے لانا ہے یا بچے کو، چھوٹا بھائی ہے اسکول سے لانا ہے، اب وہ بھائی موٹر سائیکل نکالتا ہے اور اسکول جاتا ہے بچے کو لینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو اور منظور ہوتا ہے کہ اس کو صاف کرنا ہے راستے، وہ بیچارہ اسکول بھی نہیں پہنچتا کہ بچے کو لے لے، راستے میں ہی اسکول بھی گیا، وہ بھی گیا، ٹرک کے نیچے آئے، دونوں اپنا یعنی بظاہر وہ اپنے روٹین میں جا رہا ہے کہ بھائی کو اسکول سے لانا ہے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَأَخْرَجْنَاهُمْ، فرعون خود نہیں نکلا تھا،
हमने निकाला, कहाँ से निकाला? मिन जन्नात व उयून, छोड़ो ये बात बहुत खाती, छोड़ो ये चश्मे और फुवारे बहुत ऐसे, बकुनूज़, अपने खजाने उसी तरह से भरे आए, छोड़ दो अब ये तुम्हारे नहीं, तो मकाम करीम और बड़े उमदा जगह वहां के अंदर निकाल दो। तो जो कुछ दुनिया में होता है ये न समझे कि मेरी और आपकी तस्वीर से होता है, ये जो कुछ हम चाहते हैं वही कुछ होता है, प्लानिंग अल्लाह की होती है, उसके तहत सारे काम होते हैं। किसी की मौत है, किसी को कोई फायदा पहुंचना है, किसी को कुछ होना है, किसी को कुछ होना है। अब देख लो इनकी तबाही थी फिरौनियों की, ये सामान पैदा कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत दे दी थी, वो भी सफर है। बीवी को लेकर चलते हैं, सर्दी का मौसम है, रास्ता भूल गए, सर्दी से फिसे हुए, सख्त सर्दी है, पाला बहुत है, कोई सामान पास नहीं है, परेशान है, घर से चल पड़े हैं, रास्ते में ये तकलीफ होती है। अल्लाह ने एक तरफ रोशनी दिखाई, आनसा मिन जानिब नारा, ऐसे मालूम हुआ जैसे आग जल रही है। बीवी को वहीं रोका कि मैं देखूं वहां आग जल रही है, मैं वहां जाता हूं, कोई आदमी मिल गया उससे रास्ता पूछ लेंगे, और कोई आग मिल गई थोड़ी बहुत में तो वो ले आऊंगा, तुम साफ लेना देख लेना। अब क्या सोच रहे हैं? और अल्लाह ने ये सामान किया है कि आप मूसा आ, मैं तुझे नबूवत दे दूं। चुनांचे उस आग की तरफ गए कि वहां से कुछ रहनुमाई हासिल करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया या मूसा अब फिर मूसा आगे आ जा, इन्नी अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ। ये जो तुझे आग नजर आती थी हकीकत में वो नूर था, इन्नी अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, आ गया। बुलाया, आगे किया और नबूवत दी और कहा जा जाकर फिरौन को इन्नहु तग़ा, अपना बिगड़ गया, उसे मैं याद ही नहीं, उसको डर ही नहीं लगता, वो खुदा बना बैठा है। ऐ मूसा जा अक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, उसको जाकर समझा ऐसे कि ऐ वो समझ जाए, उसके दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाए, अपनी तरफ से पूरे इखलास के साथ जाकर। तब देखो मौका, मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत लेने नहीं गए, ना उनको ये पता, बल्कि वो तो हैरान रह गए, हैं ये क्या। अल्लाह ने जब नबूवत का तजुर्बा करवाया, मौजज़ा क्या होता है, ये ज़िम्नन बात आ गई, इसमें भी बहुत गुमराही दुनिया में फैल गई। हमारे बरेलवी भाई, अल्लाह माफ करे, अल्लाह समझ दे दीन की, मौजज़ा क्या चीज होती है मेरे भाइयों? मौजज़ा नबूवत की दलील होती है। नबी आम इंसानों की तरह से इंसान होता है, नबी आम इंसानों की तरह से इंसान होता है, उसको धूप, उसको प्यास, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके वालिदैन, उसको चोट लगती है, जख्म होता है, खून निकलता है। इंसान आम इंसान, जैसे आम इंसानों को तकलीफें आती हैं वैसे नबियों को तकलीफें आती हैं। जब वो दावा करता है कि मैं इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो हमारे जैसा रसूल कैसे? क्या सबूत है तेरे पास? अल्लाह ताला फिर मौजज़ा देता है, अल्लाह ताला फिर मौजज़ा देता है, और वो मौजज़ा दलील होती है कि खुदा इसके साथ। मौजज़ा क्या चीज है? वो खुदा का काम होता है, मौजज़ा खुदा का फेल होता है, उसका ज़ुहूर नबी के हाथ से होता है, इसलिए कि लोगों को ये मालूम हो जाए कि इंसानियत में हमारे जैसा है, लेकिन चूंकि रसूल है इसलिए खुदाई ताकत काम करता है। चुनांचे चांद का दोस्त हो जाना तो इंसानी ताकत है। हुजूर ने उंगली की, खुदा ने चांद के दो टुकड़े कर, इस तरह दो टुकड़े हो। फिर उसके बाद आपने कितने मौजज़ात हैं और पैगंबरों के कितने मौजज़ात हैं। ये पैगंबरों के मौजज़ात जो होते हैं ये उनके लिए दलील होती है,
चुनाचे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा फिरौन की तरफ जा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह फिरौन मेरी कहाँ मानेगा, मेरी परवरिश उसके घर में हुई है, मैंने उनका एक आदमी भी मार दिया था मुआवजे में, उनका एक आदमी भी मेरे हाथ से मर गया था, और उन्होंने मेरे वारंट जारी कर रखे थे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए मारे मारे फिर रहे थे, मैं उनके हाथ लग गया, वो मुझे कहाँ छोड़ेंगे, अल्लाह तो मुझे नबी बनाकर भेज रहा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा किसी बात की परवाह न कर, मैं तुझे बाकायदा नबी बनाकर भेजता हूँ और नबूवत की दलील तेरे पास हो, इसलिए वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इन्नी महाकुमा अस्माओ महारा, मैं तुम्हारे साथ, जो वो कहेगा मैं सुनता हूँ, जो वो हरकत करेगा मैं देखता हूँ, इसलिए तू घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, नबी बनकर। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम के वहमो गुमान के भी ये बात नहीं थी कि है मैं नबी। मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चलाते रहे 10 साल, और उसके बाद बीवी को लेकर आ रहे हैं, खुदा ने नबूवत दी और तजुर्बा चलाया, मोर्चे का कि हम तुझे मोर्चा देते हैं कि ये जो लाठी तेरे पास है, जब तू इसको फेंकेगा ये सांप बन जाएगी, और फिरौन को जरूरत नहीं होगी कि तुझे बुरी निगाह से देखे। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी बन गए, फिरौन के दरबार में गए, फिरौन ने कहा, अल्लाह तू आ गया, वफाल का वन का मिनल काफिर। फिरौन कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम से, तू तो काफिर है, हमारा आदमी मार कर भाग गया, भगौड़ा, तू भगौड़ा है, तू हमारा नमक हराम है, खाता रहा हमारा आदमी मार कर भाग गया, और अब नबी नबी बनकर सामने आ गया। वफाल का वन का मिनल काफिर। फिर उसके बाद लगा बहुत सिखाने, मैं इसको पकड़कर कत्ल करता। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो अपना आशा डाला, वो इतना बड़ा इज्तिहाद बन गया, इतना बड़ा सांप बन गया कि वो फिरौन कहा था एक का लब नीचे, जबड़ा नीचे और एक ऊपर, सबको भी एक मिनट में हजम है। फिरौन को अपनी बादशाही भी भूल गई, फिरौन के होश से और आंख खता हो गए, और हम कहने लगा मूसा पकड़ ले कहते हैं। ये अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बोल दिया। तो जब इब्तिदा मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, उन्हें कोई ख्याल भी नहीं है कि मैं नबी बनने वाला हूँ। अल्लाह ने तजर्बा करवाना था, ऐ मूसा ये लाठी फेंक दे, ये लाठी फेंकी, आप बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, घबरा गए, बहुत जूता भी छोड़ दिया वही, लाठी भी वही, और अल्लाह भी वही। मूसा अलैहिस्सलाम डर के मारे भाग। अब ये देखो, इस नीयत से आए हैं, मुसाफिर हैं, सब्र कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि इसी में इसको नबूवत दे। जब मूसा अलैहिस्सलाम भागे, अल्लाह ने फरमाया कि मूसा आ गया, डरना डरने की क्या बात है, मैं अल्लाह हूँ, फिर तुझे मेरी मौजूदगी में सांप खा गया। इन्नी ला यखाफु सय्यदुल, मेरे पास का नंबर डरा नहीं, ये सांप तो मैंने बनाया है, ये सांप के अंदर जहर की तासीर मैंने रखी, आग में जलाने की तासीर मैंने रखी है, अगर मैं रोक दूं आग कुछ नहीं कर सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तजुर्बा करवा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, अल्लाह ने आग से कह दिया या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा, इसे सर्दी न लगे, सलाम की वाली या मजे में हो, मेरा बंदा इब्राहिम इसे कोई तकलीफ, आग ठंडी हो। सांप चुनाचे जब वो लाठी सांप बन गई और वो दौड़ा फिर रहा है, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस बुलाया। जब करीब आ गए तो समझा दिया कि मूसा डरने की कोई बात नहीं, खुद रहा पकड़ ले। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं सांप है, कहते हैं आप
پتا بھی ہو سانپ بنا ہوا ہے، پتا ہے اصل میں میری لاٹھی تھی، لیکن اب سانپ بنا ہوا ہے، اب دورہ پھر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈر کی وجہ سے کیسے ہاتھ ڈالے؟ اللہ نے کہا خدا پکڑ لے بلا سنعيدها سيرتها الأولى. اے موسیٰ جو ہی تو ہاتھ ڈالے گا میں اس کو فوراً ڈال دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو ہاتھ ڈالا، وہ لاٹھی بن گئی. اب وہ لاٹھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی جیسے پہلے لاٹھی. جب اللہ کو منظور ہے تو سانپ بن جاتا ہے، اور جب اللہ کو منظور ہوتا ہے دوسرا کام وہ لاٹھی بن جاتا ہے. تو اس سے نتیجہ یہ نکلا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کرتا. اس لیے میرے بھائیوں کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم آباد، ہم دیکھیں. اللہ نے کافروں کا نقشہ کھینچا کہ کافروں کا کیا حال ہے جب سمندروں میں سفر کرتے ہیں، جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور طوفان آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پھر پیروں کو اس زمانے کے مشرکوں کا حال قرآن بیان کرتا ہے. وہ جو رجسٹرڈ مشرک ہیں، ابو جہل اور دوسرے سارے مشرک، ان کا کیا حال تھا؟ اپنے گھر میں جب سکون کے ساتھ رہتے ہیں تو اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں جو اللہ کے سوا ہیں، لات، منات، عزیٰ، فلاں فلاں، ان کو پکارتے ہیں. اور جب سفر میں ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے کہ اللہ کو پکارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ کچھ نہیں کرتے. لیکن آج کل کے کیا کرتے ہیں؟ کوئی آفت آ جائے، کتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، وہ پھر بھی اپنے پیروں کو نہیں پکارتے. ان کا شرک اس زمانے کے مشرکوں سے زیادہ بڑا ہے. چنانچہ اللہ نے سمجھایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جب تم سمندر میں ہو، جب تم کار میں چل رہے ہو اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، گر جانے کا خطرہ ہے، ڈوب جانے کا خطرہ ہے، اور جب تم باہر نکل آؤ اپنے آرام سے گھر پہنچ جاؤ پھر کوئی خطرہ نہیں. کیا اللہ تمہیں وہی پکڑ سکتا تھا کہ ہم نہیں پکڑ سکتا؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعضا. یہ نہ سمجھو کہ میں اب گاڑی سے اتر کر گھر آ گیا ہوں، اب کوئی خطرہ نہیں، اب کسی ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں ہے، اب کسی چور اور ڈاکو کا خطرہ نہیں ہے. فرمایا کہ نہ، میں تجھے گھر میں بیٹھے اس نیند میں سکھا، میں تجھے گھر میں بیٹھے پر اوپر سے عذاب نازل کر سکتا ہوں، اور میں ایسا بھی عذاب بھیج سکتا ہوں کہ تمہیں آپس میں لڑا دوں. اب دیکھ لو مسلمانوں پر یہی عذاب ہے، مسلمانوں پر یہی عذاب ہے خدا کا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے کہ میری امت کلیا میٹ ہو جائے. آسمان سے یا نیچے سے گزرنے کا. اللہ نے فرمایا منظور، میری دعا منظور. آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت میں پھوٹ نہ پڑے، میری امت آپس میں نہ لڑے. اللہ نے فرمایا یہ منظور نہیں، یہ آئے گا. یہ حدیثوں میں بہت صاف اور بات ہے، اور قرآن مجید کی آیت میں بھی ہند موجود ہے. اے نبی تیری یہ دعا منظور نہیں ہے کہ تیری امت آپس میں نہ لڑے، لڑے گی. جب یہ گناہ کریں گے تو میرا عذاب اس صورت میں آئے گا، میں زلزلے سے پوری قوم کو صاف نہیں کروں گا، تیری پوری امت کو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے میں چھوٹا سا آ گیا، مثلا کانگڑے میں آ گیا، کوئٹے میں آ گیا، 1 لاکھ 2 لاکھ مر گئے،
طوفان آ گیا، 2 لاکھ بنگال میں مر گئے. یہ نہیں ہوگا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا سب صاف کر دیے ایک دن، ایسا عذاب نہیں آئے. لیکن یہ عذاب ضرور آئے گا کہ تم آپس میں لڑو گے، مرو گے، مارو گے، ایک دوسرے کی گردنیں اڑاؤ. آپ نے دعا کی کہ یا اللہ یہ عذاب نہ آئے، اللہ نے کہا نہیں، یہ منظور نہیں، یہ ضرور ہو. آپ دیکھ لیں ایران اور عراق کو دیکھ لو اور مسلمانوں کو دیکھ لو اور آپس میں دیکھ لو پاکستان میں کیا ہو رہا. تھوڑی سی گرفت ہلکی پڑے ابھی دیکھو کن کیا کرتا ہے، بلوچستان کیا کرتا ہے. یہ خدا کا عذاب ہے اور اس کے اسباب ہم خود پیدا کریں گے. اس کے اسباب ہم خود پیدا کریں گے اور قرآن یہی بیان کرتا ہے ظاہر الفساد و بالبر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے اعمال کی وجہ سے نہ خشکی میں امن اور نہ سمندر میں امن. لیذیقہم بعض الذی عملوا، فرمایا کہ یہ ان کے بعض اعمال کی سزا ہے، پورے اعمال کی نہیں. پورے اعمال کی جزا اور سزا تو آخر پر ملے گی. دنیا میں ہم تھوڑی سزا دیتے رہتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ ان کو ہوش آئے، یہ سنبھل جائیں کہ یہ خدا کا عذاب ہے اور یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے. اس قاعدے کو کبھی نہ بھولیے، یہ قرآن نے بطور کلیہ کے بیان کیا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جتنی مصیبتیں تم پر آتی ہیں، مہنگائی ہے، صحت خالی ہے، اور اب صحت کا پاکستان میں اتنا زبردست خطرہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. پاکستان میں صحت کا زبردست خطرہ ہے، 1 سال 2 سال 3 سال. یہ کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ بھوک پہلے مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، اب یہ 4 صوبے تھے اور چاروں میں خدا نہ کرے کہ یہ جمہوریت ہمارے ملک میں رہے. اگر یہ چلتی رہی تو چند سال میں بالکل صاف ہو جائے گا. سندھ علیحدہ، بلوچستان علیحدہ، فلاں علیحدہ. تو یہ خدا کا بہت بڑا عذاب. اور یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے. کیا اعمال کی سزا ملتی ہے؟ یہ میرے بھائیوں بالکل ایسی ہی بات ہے جیسا کہ آپ دیکھ لیں، آپ کھائیں تو اس کا اثر ہوگا نہیں. بوڑھا دمے کا مریض چاول کھائے اور پھر کہے خطرے کی بات نہیں، بیوقوف نہیں. جب آپ کو پتا ہے کہ چاولوں کی یہ تاثیر ہے، ماش کی دال کی یہ تاثیر ہے، لسی کی یہ تاثیر ہے، فلاں چیز کی یہ تاثیر ہے، فلاں چیز کی یہ تاثیر ہے، پھر مریض پرہیز نہ کرے وہی کھائے، وہ لازمی اور منطقی نتیجہ ہے. بالکل یہی صورت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا نتیجہ لازمن نکلتا ہے. اس صورت میں خدا کے عذاب کی صورت ہے، اور عذاب کی صورت میں 1 نہیں تو 2 نہیں، قوموں کا حال دیکھ. نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلی قوم ہے جن پر عذاب آیا. کیا عذاب تھا؟ پانی. اس قدر پانی آسمان سے جیسے دروازے کھولے، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، آسمان سے دروازے کھولے، وفجرنا الارض عيونا، اور زمین سے ابلنے لگا. اس قدر پانی خلق الماء على امر قد قدر، آسمان اور زمین دونوں کا پانی مل گیا. اور جب ان کو ڈبو دیا، پوری قوم کو، پورے انسانوں کو ختم کر دیا، تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے کہا یا سماء اقلعی، اے آسمان اب
اور زمین سے کیا کہا؟ تو اپنا پانی نکل. زمین سے کہا کہ تو اپنا پانی اپنے اندر جذب کر لے، اور آسمان سے کہا کہ تو سمجھا رک جا، اب پانی نہیں دینا. پھر اس کے بعد لدا کو خوش کیا اور کشتی جو تھی جوتی پہاڑ پر اس کشتی کو لگا. یہ عذاب کیا آیا؟ پانی کا. آج قوم پر کیا عذاب آیا؟ پانی نہیں. آج قوم پر کیا عذاب آیا؟ آندھی. اس قدر شدید آندھی، اس قدر شدید آندھی. 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن اللہ نے آندھی. اتنی تیز کہ منہ کے راستے سے آواز زور سے داخل ہوتی، صبح کے راستے سے سب اندر کی بات، اور پھر ادھر سے صبح کے راستے سے اندر کرتی اور منہ کے راستے سے سب بات. کیونکہ بڑے عزت و آمد کے لوگ تھے، ہاتھ ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ماڈل ہی چینج کیا. لم یخلق مثلها فی البلاد، پھر ویسے لمبے قد کے ہم نے پیدا کی. بائک چلا دیا، ہم آزاد و نخل خاویہ. ان کی لاشیں کیسے پڑی تھی؟ جیسے کھجوریں پڑی ہو اور کھوکھلی. ہم بھی ملے. وہ خدا کو بھول گئے، خدا کو یاد نہ کیا، اور وہ کہتے تھے ہم سے طاقتور کون. خدا قرآن مجید میں صحابی مخیر میں بیان کرتا ہے ان وقتوں کو میں یاد نہیں کہ میں سب سے طاقتور. یہی قحط کی صورت پیدا ہو گئی. بارش کئی سال بند رہی. مکے آئے، وہاں کے جو مجاور تھے ان سے آ کے کہا کہ بھئی تم اپنے ان معبودوں سے کہا کہ بارش میں کرو. انہوں نے کہا جاؤ، ہو گیا کام، بارش ہو جائے. جا کر اپنی قوم کو خوشخبری دی کہ بارش کا فیصلہ ہو گیا ہے، بارش ہو جائے گی. ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا. کچھ دنوں کے بعد بادل آیا، بہت شد و پد سے، بڑے زور سے، اور کہنے لگے ہذا عارض ممطرنا. آ گیا بادل، آ گیا بادل. یہ آئے بادل کو دیکھ کے کہنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بادل نہیں ہے، ریح فیہا عذاب علیم. یہ تو عذاب ہے. دیکھو ہوتا کیا. تدمر کل شیء بامر ربھا. ایسی آندھی پھینکی کہ جس چیز پر آتی جس کو رگڑ دی جاتی. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. صبح کو دیکھتے کیا ہے کہ گھر ہے اور انسان ایک ہی بات. یہ خدا کا عذاب. نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب، اور قوم عاد پر آندھی کا عذاب. اور صالح علیہ السلام کی قوم، سمود قوم، وہ بھی بگڑ گئی. اور جگاڑ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل ایسے جیسے ہم پاکستانی بگڑے ہوئے. جب کوئی قوم اللہ کو بھول جائے، جب کوئی قوم اللہ کو بھول جائے، اللہ یاد نہ ہو، وہ اللہ کو بادشاہ اور حاکم نہ مانے اور اپنی چلائیں، سمجھو وہ قوم بگڑ گئی اور خدا کے عذاب کی مستحق ہو. چنانچہ سمود قوم کا یہی حال ہو. کیا آیا؟ زلزلہ. اور ترک فرشتے کو حکم دیا اللہ نے کہ جہاں ان کی بستیاں ہیں وہاں قریب جا کر ایک سڑک مار. سڑک ماری، سارے گھٹنوں کے بل گر پڑے سارے. اس قدر زور سے وہ آواز آیا، دل پھٹ گئے اور سب سے ہوش اٹھ گئے. پھر زلزلہ. اس طرح کی قوم کو تباہ. لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، ان پر عذاب کی صورت کیا تھی. زمین کا پورا بلاک کا بلاک، پورا علاقے کا علاقہ
وہ جو ان کی 4-5 وقتیں تھی پوری، جیسے ہم چاقی نکالتے ہیں، آم لگانا ہو یہاں سے لے کر وہاں لگانا ہے تو وہ مٹی سمیت کی چاقی نکال کر وہاں لگا دیں، اس طرح سے ان کا پورے علاقے کے ساری زمین کو نیچے سے اکھیڑ کر پورا فرشتے اوپر لے گئے اور اوپر سے جا کر چھوڑ دیا اور پھر پتھر بنا امطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، اور پتھر بھی ایسے لکھے پڑے، پتھر بھی ایسے لکھے پڑے کہ ہر پتھر پر نشان تھا کہ فلاں کی عمر پر جا کر اس طرح سے پتھروں سے مار مار کر اس کو چھل دیا تو عذاب کی میرے بھائیوں کو ایک صورت ہے، اور جو بہت چلتی پھرتی صورت ہے بڑی عام ہے وہ آپس میں لڑائی، اور یہ اب اتنی عام ہو گئی ہے ہر گھر میں دیکھ لو میاں بیوی کی نہیں بنتی، والدین اور اولاد کی نہیں بنتی، لڑکی جوان ہوئی بھاگی، اب باپ رو رہا ہے، وہ یہ قانون عدالت میں جاتی ہے، جج کے سامنے بیان دیتی ہے اپنے یار کے حق میں، باپ دیکھنے کا دیکھتا رہے گا، اور یہ مسئلہ کہاں سے ہمارے مولویوں کو بنایا ہوا، یہ مسئلہ ہمارے مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ اسلام کا مسئلہ کیا ہے؟ لڑکی جوان ہو جائے، عورت بیوہ ہو، عورت کماری ہو، جب تک اس کا ولی اجازت نہ دے نکاح ہو سکتا ہے، لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے بوڑھی عورت ہو وہ بھی نکاح نہیں، اس کا باپ اجازت دے گا، اس کا بیٹا اجازت دے گا، اس کا بھائی اجازت دے، اگر اور نہیں اس کا چچا اجازت دے، سب نکاح ہو سکتا ہے۔ جس عورت نے اپنا نکاح خود کیا، حدیث میں آتا ہے نکاح یہ نکاح جھوٹا ہے، نکاح نہیں ہے، یہ نکاح بیکار ہے۔ اگر اسلام سے یہ مسئلہ چلتا ہوتا اور اسلام کو مسلمانوں نے خالص رکھا ہوتا، کبھی کوئی لڑکی یہ جرات نہ کرتی کہ گھر سے نکل جائے۔ اب نکلتی کیوں ہے؟ عدالت میں جا کر بیان دے دوں، پھر میرا باپ کیا کر لے گا، میرا بھائی میرا کیا بنا لے گا۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں میں کہیں بھی چلی جاؤں، 2 سال گزار دوں، 4 سال گزار دوں، جب تک میرا باپ راضی نہیں ہوگا نکاح۔ اس لیے یہ جتنی سول میرج کی قسم کے یہ سلسلے ہوتے ہیں، یہ کورٹ کی جو چلتی ہے سب حرام طریقہ ہے۔ ہاں عدالت فیصلہ بھی کر دے پھر بھی شرعاً بالکل نہ دے۔ اور اس قسم کی بدنظمیاں گھروں میں ہونا، بھائیوں کی لڑائی، میاں بیوی کی لڑائی، والد اور اولاد کی لڑائی، یہ آپ سوچ لیجیے گا کس گھر میں سکون ہے؟ بچہ ذرا کمرہ جتنے پیسے ہاتھ لگے لے کر بھاگ، اگر نہیں اولاد تو والدین روتے ہیں، اگر ہو گئی تو اس سے زیادہ روتے۔ یہ خدا کا عذاب۔ میرے بھائیوں، اللہ مہربان ہو، اللہ مہربان ہو تو ہر چیز سیدھی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب اللہ ناراض ہو پھر قدم قدم پر مشکلیں، قدم قدم پر رکاوٹیں، قدم قدم پر خرابیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ نے کیا بتایا؟ جیسے باپ اولاد پر ظلم نہیں کرتا، والدین اولاد کے لیے خیر خواہی ہوتے ہیں، میں والدین سے زیادہ اپنی ظلم کرتا ہوں۔ لیکن جب لوگ مجھے بھول جاتے ہیں، مجھے یاد نہیں کرتے، بلکہ میری مخالفت کرتے ہیں، میری بغاوت کرتے ہیں، میرے قانون کو توڑتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں خدا کا قانون کیا ہے، جمہوریت آئے جو عوام۔ اور اسی لیے میرے بھائیوں، میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، ہونا ہمارا کچھ نہیں ہمارے ملک میں،
نہ اس ملک میں اسلام آئے گا، نہ اس ملک میں جمہوریت آئے گی۔ امریکہ میں جمہوریت چل سکتی ہے، کسی اور ملک میں جمہوریت چل سکتی ہے، مسلمانوں میں جمہوریت کبھی نہیں چل سکتی۔ اور کوئی پڑھا لکھا آدمی یہ دکھا نہیں سکتا کہ مسلمانوں کی کسی ملک میں جمہوریت۔ اس ملک میں نہ اسلام آنا ہے نہ جمہوریت آنی ہے، لیکن کم از کم ہم اپنے ذہن کو درست کر لیں کہ جمہوریت کفر ہے اور اسلام اسلام۔ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ یہ جاہل پڑھے لکھے جاہل کیا کہتے ہیں کہ لکھنے کی بولنے کی آزادی ہو، یہ جمہوریت، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ عوام میں انصاف ہو، یہ جمہوریت ہے، یہ بالکل غلط ہے، کسے جمہوریت نہیں کہتے۔ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ الیکشن، عوام کو حق ملے کہ حکومت کو بنائیں، جو عوام چاہے وہ ملک میں ہو، یہ جمہوریت ہے۔ اور یہ خدا کہتا ہے زمین میری، آسمان میرا، بندے میرے، راشن میرا، سب کچھ میں ہوں اور قانون اپنا چلائے۔ میرے گھر میں آسمان اور زمین، میرے گھر میں میری مخلوق پر سوائے میرے قانون ہے۔ جو کہے کر سکتا ہے، بادشاہ اپنا قانون چلائے، عوام اپنی حکومت کرے، وہ کافر، وہ میرے منکر ہیں، وہ میرے باغی۔ اللہ نے قرآن میں دیکھو کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو میں اتاروں ایسا اس کے مطابق ہو، حکم میرا چلے، جو ایسا نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں، ہم الظالمون، وہ ظالم ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں، اسلام سے نکلے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں عقیدے درست کر لو۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، یہ روزے کوئی شبہ کی بات ہے کہ اللہ ہمارے قبول نہیں کرتا، یہ ہماری نمازیں اللہ قبول نہیں کرتا، یہ ہمارے حج اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہونا پہلے ہے، مسلمان ہونا پہلے ہے، نماز بعد۔ آپ سوچئے، دیکھیے باتیں بہت گہری ہیں، توجہ سے سنیں تو آپ کی سمجھ میں آئیں۔ دیکھیے انسان کام کرتا ہے، کوئی حرکت کرتا ہے، پہلے دل کا فعل عمل میں آتا ہے، پہلے ارادہ ہوتا ہے، پہلے خیال ہوتا ہے، ایکشن بعد میں۔ آپ کو اٹھنا ہو، اٹھ کر جانا ہو، یہ حرکت ہے، پہلے آپ کے دل میں آئے گا چلو اب چلے دیر ہوگی، پہلے دل میں آئے گا پھر عمل ہوگا۔ بالکل یاد رکھو یہی حقیقت ہے، پہلے عقیدہ ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے۔ آپ کا مسلمان ہونا پہلے ہے، اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں، تو نماز ہوگا حج بالکل۔ مشرک آدمی پہلے ہوتا ہے، صبر پر سجدہ بعد میں کرتا ہے۔ سجدہ تو ایک علامت ہے آپ کے کفر اور شرک کی۔ آپ نے کسی قبر پر جا کر، کسی خود کے آگے جا کر سجدہ کیا، اس سجدے سے آپ کافر نہیں ہوئے، آپ کافر پہلے سے، سجدہ آپ نے بعد میں۔ بالکل سمجھ لو، اس نماز میں آپ مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان آپ پہلے ہوئے، نماز آپ نے بعد میں۔ اور اگر مسلمان ہی نہیں ہوئے تو نمازیں جتنی مرضی پڑھتے رہے، پیدا ہی ہوئی۔ اور اگر ایک آدمی کافر نہ بنے، مشرک نہ بنے، اس سے کوئی زبردستی سجدہ کروا دے کسی مزار پر، تو کبھی کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پہلے خود کافر تھے۔ مثلاً ایک مواحد مشرکوں کے ہاتھ آ جاتا ہے، وہ اس کو ڈراتے ہیں،
دھمکی دیتے ہیں اور زبردستی اس سے سجدہ کروا دیتے ہیں. وہ ڈر کے مارے سجدہ کر دیتا ہے. اب کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لو وہ نہ کافر ہوگا نہ مشرک ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سجدہ ضرور کیا ہے لیکن سجدہ کرنے سے پہلے مشرک ہونا ضروری تھا. جب وہ مشرک نہیں ہے تو سجدے سے وہ مشرک نہیں. بالکل یہی حقیقت ہے جو میں آج سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ نمازیں اور روزے جو آپ چل رہے ہیں ان سے آپ کا اسلام صحیح نہیں ہوتا. اسلام تو ایک ذہنی چیز ہے. یہ ایمان ایک ذہنی چیز ہے جس کو بلیف کہتے ہیں, جس کو فیض کہتے ہیں اور اس کا تعلق دل سے. دیکھو اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں. آپ نے کلمہ پڑھ لیا, آپ نے داڑھی رکھ لی, آپ نے مسلمانوں والی شکل بنا لی, آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے روزہ رکھ لیا, یہ مسلمانوں والے کام. اور ایمان کیا ہے؟ بلیف, دل کا یقین, دل میں یہ تصور کہ اللہ یہ ہے, وہ سچ ہے اور سچے کے لائق کوئی نہیں ہے, یہ ایمان ہے. اور اس ایمان کا پہلے ہونا ضروری ہے. نماز سے, روزے سے, حج سے, زکات سے, حج میں کی کرنے سے پہلے اس کا اشرا ہونا, دل میں یہ صاف ہونا ضروری ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہاں ہماری اکثریت مسلمانوں کی آج نمازیں پڑھتے ہیں تو مشرک ہیں, روزے رکھتے ہیں تو کافر ہیں, زکاتیں دیتے ہیں تو کافر ہیں. کیوں؟ کفر کو نکالا ہی نہیں, اسلام کو سمجھا ہی نہیں. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ 13 سال مکی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال مکی زندگی میں نہ نماز فرض تھی, نہ روزہ فرض تھا, نہ حج فرض تھا, نہ زکات فرض تھا. یہ سب کچھ جو ہے یہ احکام, ان پر عمل سب کچھ مدینے میں جانا. مکے میں کیا ہوا 13 سال میں؟ یہی ایمان کو درست. اور ہمارے ہاں چھوٹتے ہی فٹافٹ تبلیغی جماعت والے آئے, اثر کے بعد گردش کی اور لوگوں کو لے آئے, مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا. مسلمان نماز, اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ وہی کہ نماز سے پہلے بھی مشرک, نماز کے بعد بھی مشرک. میرے بھائیوں, ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو پہچاننا کہ اللہ کون ہے, اس کا کیا حق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں, ان کا کیا حق ہے, پیر کون ہوتے ہیں, امام کون ہوتے ہیں, ان کا کیا حق ہے. میرے بھائیوں, اگر یہ امتیاز نہ ہو کہ نبی کون ہوتا ہے, امام کون ہوتا ہے, اللہ کون ہوتا ہے, اور آپ گڑبڑ کر کے مسلمان ہو جائیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ لڑکے کی شادی کر دیں اور لڑکا اس قسم کا ہو, اسے پتہ ہی نہیں بیوی کون ہوتی ہے اور ماں کون ہوتی ہے اور بہن کون ہوتی ہے. کیا خطرہ ہوگا اس سے؟ کوئی وہ انصاف کرے گا کہ ماں کا حق ماں کو دے, بیوی کا حق بیوی کو دے, بہن کا حق بہن کو دے, دوست کا حق دوست کو دے, باپ کا حق باپ کو دے. یہ امتیاز, یہ شعور, یہ ادراک, یہ انسانیت کا خاصہ ہے. اور اس کے ساتھ ایمان ہے. ایمان جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ خدا کون ہے, اس کا کیا حق ہے, آپ نماز میں کوئی خدا کہتا ہے یہ پریشانی اگر میرے لیے جھکے تو اور کسی کے لیے, اگر یہ میرے لیے بھی جھکتی ہے اور مردوں کے لیے بھی جھکتی ہے, پھر میں تیری نماز کو قبول کر لوں. یہ گردن, یہ سر اگر میرے آگے جھکے تو اور کسی کے آگے,
میرے بھائیوں توحید سے کہتے ہیں اللہ ہمارا پہلا سبق ابھی تک کیا، ہمارا پہلا سبق ابھی تک کیا توحید کے میں نے میرے دوستوں یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، توحید اسے نہیں کہتے، توحید کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مان لیں، توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، جب تک غیر کی نفی نہیں ہوگی توحید کو ثابت، اسی لیے قرآن مجید میں ہمیں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، ہمیں یکفر بالطاغوت مسلمان کون ہوگا جو پہلے کفر کرے پھر ایمان۔ دیکھو مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، ہمیں یکفر بالطاغوت پہلے کفر کرے ویؤمن باللہ اس کے بعد ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے مضبوط رنگ کو ہاتھ ڈال دیا ہے لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، یہ ہے صحیح۔ اور جس نے پہلے جھاڑو نہیں دیا، پہلے مرا ہوا چوہا نہیں نکالا، پہلے مٹار اور گندگی دور نہیں کی، اور اگر بتیاں لگانے لگ گیا اور روح جوڑا چھڑکنے لگ گیا، جیسا بیوقوف بھی کوئی ہو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں گھر کو صاف کرے، تیرے گھر سے خوشبوئیں آتی ہوں تو کیا کرنا چاہیے، پہلے مرے ہوئے چوہے کو نکال، پہلے مردار کو نکال، پہلے گندگی کو ہٹا، پہلے جھاڑو دے صاف کر، اس کے بعد اگر صفائی نہیں کی اور اگر بتیاں لگانی شروع کر دی تو کیا ہوگا، بدبو خوشبو پر غالب آئے گی، بدبو خوشبو پر غالب آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان پر کفر اسلام کو بظاہر آپ کو مسلمان نظر آتا ہے، لیکن کفر جو ہے اس پر غالب ہے، اسلام اس کا موجود ہے۔ اور خدا سلوک پھر کیسے کرتا ہے، کافروں سے خدا کافروں سے سلوک اچھا کرتا ہے، گندے مسلمان کو خدا کا سلوک برا۔ دیکھ لو خدا چین کو عیش کروا رہا ہے، روس کو عیش کروا رہا ہے، امریکہ کو عیش کروا رہا ہے، برطانیہ کو عیش کروا رہا ہے، اور ہمارے روٹی کھانے پیسے کمانے یہ جتنے جاتے ہیں باہر برطانیہ سے، وہ کیا کہتے ہیں، اجی مولوی صاحب آپ تو قرآن سے جنتوں کا نام لیتے ہیں، برطانیہ تو جنت، لندن جنت، ٹھیک ہے وہ بے نماز ہے، ٹھیک ہے ان میں اسلام نہیں ہے، لیکن انسانیت ان کی بڑی وہ انسان ہے۔ اور آج کل کا علم کی بہت بڑی جہالت، یہ آج کل کا علم بہت بڑی جہالت ہے۔ کوئی پروفیسر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، اگر اللہ دین کی سمجھ نہ دے تو جتنا علم زیادہ ہوتا ہے ان سے زیادہ۔ میں نے اپنے پرنسپلوں کو یہ بات کہتے ہوئے کہ ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں لیکن انسان ان کو یہ پتا نہیں کہ اگر اسلام نہیں تو انسانیت اور اسلام کو زیادہ بغیر اسلام کے انسانیت کبھی نہیں ہو سکتی، انسانیت اسی کی صحیح ہو سکتی ہے جو مسلمان ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، ایک ہندو ہے، ایک سوشلسٹ، ایک کمیونسٹ، ایک شہریہ، ایک ملحد، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتا، ظلم نہیں کرتا، لوگوں سے ہمدردی کرتا ہے۔ آپ سنیے جو آپ گن سکتے ہو گے، آپ کہیں گے بہت اچھا انسان، ٹھیک ہے کہ مسلمان نہیں، داڑھی نہیں رکھی، نمازیں نہیں پڑھتا، لیکن انسانیت۔ اب جس کو عقل ہوگی، جس کو دین کی سمجھ ہوگی، وہ کہے گا کہ تم اسے کہتے ہو وہ انسان ہے، عقل سے سوچو وہ تو جانوروں کو نہیں آتا۔ جس کو یہ سمجھ نہ ہو کہ میرا محسن کون ہے،
میرا اپنا کون ہے اور میرا غیر کون ہے، وہ انسان ہے وہ جانور۔ اب ایک آدمی اپنے باپ کو قدر نہیں کرتا، اپنے باپ کی کوئی عزت نہیں کرتا، لوگوں کو کھلاتا ہے، لوگوں سے ہمدردی کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے۔ آپ جانکاری سے بتائیے اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ انسان؟ اگر وہ انسان ہوتا سب سے پہلے باپ کا حق مقدم، بھائیوں کا حق، پھر غیروں کا حق، جانوروں کا حق۔ دیکھو اسلام کہتا ہے کہ جو درخت ہے، درخت ان کا بھی تم پر حق ہے، ان پر ظلم کرو۔ یہ جو جانور ہیں پرندے، ان کا بھی تم پر حق ہے، ان پر ظلم کرو۔ لیکن سب سے پہلے یہ خدا کا حق سب سے اول لوگ۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا، ساری دنیا کی خوبیاں اس کے اندر ہوں، تو کیا میں نے کہ اللہ جیسے موسم کو وہ مانتا نہیں اور اوروں کو وہ مانتا ہے، اس جیسا آپ وہ انسان وہ بس جانور۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ بہت جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گئے۔ ارے تجھے بیوی یاد ہے، ماں یاد نہیں؟ جو بیوی کا خدمت گزار ہو اور ماں اس کے سامنے تڑپ رہی ہو، اسے لوگ کیا کہیں گے؟ جو دوستوں کا ہمدرد ہو اور باپ پورا اس کے سامنے تڑپ رہا ہو، اسے لوگ کیا کہیں گے؟ جو اللہ کا حق مانے اور لوگوں کا حق پورا کرے، وہ صالح نہیں ہو، وہ انسان۔ اسی لیے میرے بھائیوں خوب سمجھ لو، پہلا انسان، پہلا مسلمان، پہلا انسان کون؟ آدم علیہ السلام۔ اور پہلا مسلمان کون؟ بلکہ نبی۔ تو یوں سمجھ لو، اگر انسانیت صحیح ہے، اگر انسانیت صحیح ہے تو اسلام سچ، اور اگر اسلام نہیں ہے تو انسانیت غلط۔ ان دونوں کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے کہ انسانیت ضروری ہو اور اسلام نہ، یہ ہو ہی نہیں۔ لیکن آج کل کے پڑھے لکھے جہلاء یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے گاندھی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن انسانیت قرآن بھی دیکھو جی، جھوٹ وہ نہیں بولتا، چگلی وہ نہیں کرتا، ظلم وہ نہیں کرتا، لوگوں سے ہمدردی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، انسانیت ضروری۔ عقل والا سوچے گا تو کہے گا کہ جو ظالم اپنے رب کو نہیں پہچانتا وہ اس کی مخلوق کا وفادار ہو، اس جیسا غدار اور تو اس لیے میرے بھائیوں خوب سمجھ لو، یہ اسلام بڑا ریشنل مذہب ہے، بہت معقول مذہب ہے، کوئی بات کی ایسی نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو۔ اللہ آپ کو دین کی سمجھ دے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صحیح دین آپ سمجھ جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ چلتا پھرتا دین، یہ رسمی دین، یہ سنی دین، سنا سنایا، یہ کسی بات نہیں۔ آپ کو بصیرت ہونی چاہیے، آپ کو بصیرت ہونی چاہیے۔ اور قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی یہ بات بیان کی ہے، اے نبی کہہ قل ھذہ سبیلی، لوگوں میرا طریقہ یہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں بصیرت سے، انی علی بصیرۃ من ربی، میں خدا سے قریب ہوں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیوں کرتے ہو، میں اسی وقت کو بات سمجھاؤں گا کہ عقل یہی ہے، انصاف کا سادہ یہی۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ چنانچہ آپ نے فرمایا الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ہر حق والے کا حق ادا کرنا، یہ اسلام۔
ہر حق والے کا حق ادا کرنا یہ اسلام کہتا ہے کہ دیکھ لوگوں کے درجے مختلف ہیں، کسی کا حق زیادہ ہوتا ہے، کسی کا حق کم ہوتا ہے، وہ اپنے انسانوں میں دیکھ تجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ میں احسان شروع کرنا چاہتا ہوں، کس سے کروں؟ فرمایا ماں سے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ میں احسان شروع کرنا چاہتا ہوں، کس سے کروں؟ فرمایا ماں سے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ میں احسان شروع کرنا چاہتا ہوں، کس سے کروں؟ فرمایا ماں سے۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کا حق 3 نمبر زیادہ ہے باپ۔ کیوں؟ جب وہ پالتی ہو تو کبھی دیکھ آخر بچے گھروں میں ہوتی، دیکھو کیسے ماں بچے کو پالتی ہے۔ ماں باپ نے اگر بچے کو پکڑ بھی لیا اور وہ رونے لگا، رونے سے پکڑے میں تو مصیبت میں پھنس گیا، وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن ماں نیند اس کو یاد نہیں، بھوک اس کو یاد نہیں، آرام اس کو یاد نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، پھر اس کے بعد باپ کا ہے، پھر اس کے بعد اپنے محسن درجہ بدرجہ جو لوگ احسان کرنے والے ہیں کہیے کیا نیچرل بات ہے، کیا قرین قیاس اور عقل کے مطابق ہے، یہ اسلام ہے۔ اور جاہلوں کی انسان میں کیا ہے؟ سچ بولنے، ارے سچ بولنا کو خوبی ہے، کوئی یاد رکھو لوگ امتحان دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ دنیا کا علم اس سے دین سن لیا۔ آپ میتھمیٹکس میں بہت اچھے ہو اور میٹرک کا امتحان آ جائے، میتھمیٹکس میں تو آپ ٹاپ کر جائیں، انگلش میں آپ تھے، سوشل سبجیکٹ میں آپ تھے، سائنس میں آپ تھے، فلاں میں آپ تھے، فلاں میں آپ تھے، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ 1900 تھے بھاگا۔ آپ کا میتھمیٹکس کیا کر لیں گے یا صرف انگلش کیا کر لیں گے؟ اور اگر آپ پاس ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی انگلش بھی اچھی ہونی چاہیے، میتھ بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے، فلاں سبجیکٹ بھی اچھا ہونا چاہیے، فلاں سبجیکٹ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ چلو کوئی آپشن ہوا تو چلو ڈھیلا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، بالکل یہی صورت اسلام کی ہے۔ اسلام کہتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو متوازن ہو، جو معتدل ہو، بیلنس ہو، یہ نہیں کہ دوسرا لگا ہو، ایک ہے دوسرا ہے، ایک ہے دوسرا ہے۔ یہ صورت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ میں نے یہ باتیں ذرا اس لیے دور دور کی کر دی، آج پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی سمجھ میں بھی یہ باتیں آ جائیں اور وہ دین کو سمجھ لیں۔ میری بڑی خواہش یہ ہوتی ہے، اور اصل میں بات کا مزہ بھی نئے لوگوں میں آتا ہے، جو پرانے ہیں ان کے لیے تو نیند ہی نیند ہے، وہ کہتے ہیں دیکھا ہوا ہمارا مولوی ہمیشہ یہی باتیں ہوتی ہیں، وہ تو سونے پہ لگ جاتے ہیں، اور جو کوئی نیا آتا ہے اس کو ہوتا ہے سنو کیا کہہ رہا ہے مولوی۔ تو اس لیے میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو شرح بدل ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے اور آپ اصلی اسلام کی تلاش کریں کہ اصلی اسلام۔ میرے بھائیوں، اسلام کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خوب سن لو توجہ سے، اسلام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ معیار کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام افغیر دین اللہ یبغون۔ دین اللہ کا ہے یہ اسلام، لیکن اس کا معیار کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، اگر مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو عوام کو نہ دیکھو، مولویوں کو نہ دیکھو، پیروں کو نہ دیکھو، گدیوں کو نہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے وہ کیا کیا؟ ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ بھیڑ کا۔ کوئی مسلمان مر جائے اور ہندو آ جائیں
وہ بھی ساتھ مل کر قبر پر چلے جاتے ہیں، پھول چڑھا دیتے ہیں، چادریں چڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ میرے خیال میں سیاست کی افطاری روس کا تبدیل کروائے گا۔ یہ سیاسی افطاری ہے، سیاسی جنازے، یہ دین اللہ کو پسند ہے۔ اب افطاری ہے، بے روز ہو، روزدار ہو، افطاری ہو۔ روزہ کھلانا کس کا ثواب ہے؟ اس آدمی کے روزے کھلانے میں ثواب ہے کہ اس کا روزہ کھل جائے، جو روزے دار ہو، بدعتی مشرک نہ ہو۔ مشرک کا کوئی روزہ نہیں، بدعتی کا کوئی روزہ۔ روزہ کس کا ہے؟ پہلے اسلام ہو، پہلے ایمان ہو۔ اور میں نے پہلے یہ بات واضح کر دی ہے، اسلام پہلے ہے، نماز روزہ حج زکات سب، ایمان پہلے ہے، یہ سب عمل بعد میں۔ کفر اور شرک یہ ایک نظریاتی چیز ہے، یہ پہلے ہیں۔ قبر کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، یہ سب بات پہلے مسلمان ہونے کی کوشش کریں۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ مسلمان نہیں، آپ سے مراد آپ ہی نہیں کر بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی اللہ کے بندے مسلمان بھی ہوں، لیکن اکثریت آج مسلمانوں کی مسلمان ہے۔ وہ اسلام کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک قومیت ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کوئی قومیت نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جائے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ قومیت یہ ہے راجپوت ہونا، جاٹ ہونا، گجر ہونا، فلاں ہونا، فلاں ہونا، یہ قومیت ہے۔ راجپوت کا بیٹا راجپوت ہی ہوگا، اب وہ میڈیکل اسٹور کھول لے، یہ جوتوں کی دکان کر لے، وہ جوتوں کی دکان کر لے پھر بھی راجپوت، وہ میڈیکل اسٹور کھول لے پھر بھی راجپوت، کوئی اور پیشہ اختیار کر لے پھر بھی راجپوت، کیونکہ راجپوت ایک قومیت ہے جس کا تعلق بات کے ساتھ۔ لیکن اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مسلمان کا بیٹا ضرور مسلمان، جب نبی کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے تو مسلمان کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر۔ تو جب بیٹا کافر ہو سکتا ہے، جب باپ کافر ہو سکتا ہے مسلمان کا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کا بیٹا مسلمان؟ اسلام کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ اسلام آپ کی محنت، اسلام آپ کا کسب ہے، اسلام آپ کا عمل ہے۔ اگر آپ کے اعمال اسلامی نہیں تو آپ مسلمان نہیں۔ بے شک آپ کا باپ سید ہو، آپ کا باپ نبی ہو، آپ کا باپ مولوی ہو، آپ کا باپ گدی نہیں، آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہوگا؟ جس کے اعمال اسلام جو ہو، جس کا عقیدہ اسلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جمعہ ہے، یہی سبق ہے، اسی سبق پڑھانے کے لیے یہ جمعہ رکھا گیا ہے کہ جمعہ 7ویں دن آئے اور جو پڑھنے والے آئے وہ خوب کھل کر لڑائی ہو جائے، خوب صفائی ہو جائے، سمجھایا جائے، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو خوش کرنا آج کل مولویوں کا یہ شغل کہ لوگ خوش۔ حالانکہ ڈاکٹر جو یہ سوچ لے، حکیم جو یہ سوچے کہ میں مریض کو خوش کر کے آؤں، وہ کبھی علاج نہیں کرتا۔ ڈاکٹر کو کیا سوچنا چاہیے کہ مریض کو فائدہ ہو، ہتھیرا دینا پڑے، آپریشن کرنا پڑے، ہاں اس کو کوئی اور تکلیف پہنچانی پڑے، مریض کو فائدہ پہنچ جائے۔ اگر ڈاکٹر اور حکیم یہ سوچے تو فائدہ ہوگا، اور اگر یہ سوچے کہ جی مریض کہہ جی واہ 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 ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے ہیں، میٹھی میٹھی دوائیاں دیتے ہیں اور پیار کے ساتھ ہاتھ دیتے ہیں، کرتے کرواتے کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب بہت اچھے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ مریض بچے گا نہ وہ ڈاکٹر کی کام گا۔ اس لیے میں نے بڑی سچ بات سننے کے لیے بڑی خری باتیں کی تاکہ آپ کی دل کی گہرائیوں تک بات پہنچے اور آپ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور
پھر آپ کی اصلاح ہو. خوب یاد رکھ لو، حدیثوں میں قیامت کی نشانیاں پڑھ کر دیکھو تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح سے وہ نشانیاں ثابت آ رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں کافر لوگ مسلمانوں پر ایسے ڈوب کر پڑیں گے جیسے افطاری کے وقت لوگ کھانے پر ڈوبتے. پوچھا یا رسول اللہ مسلمان تھوڑے ہوں جو کافر مسلمانوں پر ایسے ڈوب کر پڑیں گے؟ فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں ہوں گے، ہوں گے تو بہت، لیکن ان کے اندر اسلام نہیں. وہ مسلمان ہوں گے، ان کے اندر اسلام نہیں. اب وہ یہ کہے کہ یہ تو بات ہی آپ نے متضاد کی کہہ دی کہ مسلمان ہے اسلام نہیں. یہ تو آپ کے تجربے کی بات ہے. اب آپ دیکھ لو، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں اسلام ہے. پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن دیکھ لو سارے کہہ رہے ہائے اسلام آئے، ہائے اسلام آئے، ہائے اسلام آئے. کیا میں نے ہوئے کہ سب مانتے ہیں، سیاست سے لے کر چپڑاسی تک سب مانتے ہیں کہ ملک میں اسلام نہیں. اور جب ملک میں اسلام نہیں ہے تو پاکستانی مسلمان نہیں، کیونکہ اسلام کوئی گھروں میں تو نہیں رہتا. اسلام کوئی گھروں میں تو نہیں رہتا. اسلام کو انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے. اگر ملک میں اسلام نہیں ہے تو لوگ مسلمان. اور یہی بات آپ سمجھ لیں، بے شک آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اسلام نہیں. اور اسلام سے کہتے ہیں، توجہ سے سنو، اسلام سے کہتے ہیں اللہ کا حکم آئے. اسلام صرف کلمہ پڑھنے کو نہیں کہتے، اسلام صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، اسلام روزہ رکھنے کو نہیں کہتے. اسلام کو اللہ کا حکم آیا آپ آپ یہ عزم کر لیں آپ اسی وقت مسلمان ہو. ایک آدمی یہودی مسلمان ہوا، فوراً جنگ لگ گئی، نہ نماز کا وقت آیا، نہ روزے کا موقع ملا، نہ کسی اور چیز کا موقع ملا. پہلے رہنے میں ہی کوئی نماز نہیں، کوئی وضو نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکات نہیں، کوئی کچھ نہیں، مکاری بھی نہیں، دائرے کبھی بھی تو ہوا. پہلے رہنے میں شہید ہو گئے. تو لوگ حیران تھے کہ اس کا کیا بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ شہید ہوا میں نے فرشتے اور پورے ان کے ساتھ جو بھی وہ مسلمان ہو. اور اسلام جسے کہتے ہیں یہ فیصلہ کر لینا کہ اللہ جو میرا حکم آئے گا میں رکھ لی. اب دیکھ لو مجھے کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہ سکھاتے ہوئے کہ آپ داڑھی منڈاتے ہیں. اگر آپ کی موت آ جائے، آپ کی موت آ جائے تو آپ کی اس شکل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں گے. اپنے دل کی بات. آپ داڑھی منڈاتے ہیں، آج آپ کو موت آ جائے، پھر آپ چاہیں گے کہ حضور میری سفارش کریں، میں آپ کے پاس جاؤں، میں حضرت عمر کو دیکھوں، حضرت صدیق کو دیکھوں، حضرت علی سے ملوں، یہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. لیکن آپ کی داڑھی صاف ہو تو کہیے کیا آپ کو امید ہے کہ ان سے آپ کی صحبت ہو جائے گی؟ یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ کے دل میں یہ یقین نہیں ہے کہ داڑھی ایک اسلامی شعار ہے، یہ اسلامی یونیفارم ہے، یہ ایک اسلامی ڈھانچہ ہے، خاصہ ہے، یہ اسلامی ڈھانچہ. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ایک آدمی مسلمان ہو جائے اور پھر وہ ایسا نہیں ہو، پھر اس کے اندر ایسی سختی ہو کہ اس میں کوئی انقلاب نہ ہے، کوئی تبدیلی نہ ہے. پھر سن لیجیے گا اسلام کی تعریف کیا ہے. اسلام کے میں نے اللہ کا حکم ماننا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر.
خواب، نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے. خواب میں دیکھا کہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے، میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اللہ ٹھیک ہے تیرا حکم. بیٹے کو بلایا، بیٹا بات سنو. آپ جی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا بات تو بڑی سخت ہے، امتحان بڑا کٹھن ہے. میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے. میں تو تیار ہوں، میں نے تو فیصلہ کر لیا کہ خدا کا حکم ہے. اب تو بتا تو چاہتا ہے میں زبردستی کروں یا تو اب خود مسلمان ہے تیار ہو. بیٹے نے کیا کہا، یا بطیفال ماں مرو، ابا جو حکم ہے کہتا تجدنی انشاءاللہ الصابرین. تو دیکھ لگا کہ میں جو بھی کروں گا بالکل صبر کروں گا. تو چھری چلا میری گردن پر، میں بالکل دے دوں. اب یہ حکم تھا، کلمے کا حکم نہیں، نماز کا حکم نہیں، روزے کا حکم نہیں. خواب میں بیٹے کو ذبح کر رہی تھی. تیار ہو گئے. جب باپ نے بیٹے کو نکال لیا تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا، فلما اسلما. جب باپ بیٹا دونوں مسلمان ہو گئے. اگر ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے یا اللہ ٹھیک ہے سب باتیں، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤں. اور بیٹا کہہ دیتا میری بات تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ پر چھری چلاؤں. تو پھر کیا دونوں کافر ہو گئے. سمجھنے کے بعد دونوں کافر ہو گئے. اب اللہ نے کیا کہا، جب حکم آ گیا باپ بھی تیار ہو گیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا. تو اللہ نے کیسے اس کو تعبیر کیا، فلما اسلما. جب دونوں مسلمان ہو گئے، بیٹا دیکھ لیا، باپ نے مٹا لیا، فصلہ للجبین، اور چھری تیار کر کے جانے سے. ہم نے کہا اب سب تک تو ہو جا اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچا کر. جب بات ہے تو آپ نے سن لیا. مسلمان کسے کہتے ہیں، اسے نہیں جو روزہ رکھ لے. مسلمان کسے کہتے ہیں، اسے نہیں جو نماز پڑھ لے. مسلمان کو ہوتا ہے تو یہ فیصلہ کر لے کہ اللہ کا جو حکم آئے گا میں سب کچھ مخصوص اس پر جا دوں. اور اگر وہ گدا رہے، عورت پردہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور مرد داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر وہ نمازیں پڑھ کر دیکھ لے، روزے رکھ کر دیکھ لے، نتیجہ اس کے سامنے آئی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں مسلمان ہونے کی کوشش کرو، اللہ ہمیں مسلمان کرو. وہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی یہ وہی آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی، کہ تمہیں اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی کہ لوگوں آ جاؤ جنت میں. جو واقعتاً جنت میں جانا چاہتے ہیں وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ پھر ان کو صحیح راستے کی توفیق دے دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے صحیح راستہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے. بغیر صحیح راستے کے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اور صحیح راستہ کیا ہے، اسی سے آپ کی سمجھ میں یہ فرق آ جائے گا کہ دنیا میں جتنے باقی ہیں، جو بندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، کوئی ہوں، سب ملتے ہیں. اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث ہیں اصل اسلام. اللہ سیدھے راہ پر چلائے تاکہ جنت میں پہنچ جائیں. سیدھے راہ کے کیا معنی ہیں، نبی کے پیچھے. اور فرقے جو ہیں وہ کہتے ہیں حنفی بننا، شافعی بننا، وہابی بننا، 12 امام ماننے، 4 امام ماننے، 2 ماننا، 1 ماننا، یہ سب غلط بات ہے. سادہ سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. جنت کی راہ کون سی ہے؟ جنت کی راہ محمد کی راہ صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے لگ جائے جیسے بالکل ایک چیز. یہ صراط مستقیم ہے اور اسی کا نام اسلام ہے. اور یہ راستہ یقیناً جنت میں.
اور اگر آپ کچھ اور بن گئے تو گاڑی فیل ہو گئی. اور یاد رکھو جب لائن غلط ہو جائے, راستہ غلط ہو جائے, غلط راستے پر چلنے والا جتنا تیز چلتا ہے اتنا دور جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بدعتی جتنی محنت زیادہ کرے گا, جتنے قرآن زیادہ پڑھے گا, جتنی نمازیں زیادہ پڑھے گا, جتنے روزے زیادہ رکھے گا, دور جائے گا. جیسا کہ غلط راہ پر چلنے والا جتنا تیز چلے گا دور. صحیح راستے پر چل جاؤ, تمہاری اسپیڈ سلو ہو, فاسٹ ہو, آہستہ آہستہ چلے. جب صحیح راستے پر چلیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا کام ہوگا. تو اس لیے اپنے عقیدے کو درست کرو. اسلام سے کہتے ہیں اللہ کا حکم ماننا, اور وہ کس سے ملے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا, کسی اور کا نام نہ لینا, کسی امام, کسی پیر, کسی فقیر, کسی چھوٹے, کسی بڑے, کسی زندے, کسی مردے کے پیچھے نہ لگنا, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. میرے بھائیوں, اس سے فرقے بھی ختم ہو جائیں گے, سب مسلمانوں والی وحدت قائم ہو جائے گی, اور آپ کی نجات ہو جائے گی, معاملہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا. یہ 2-3 سوال ہیں جو ریلیونٹ ہیں, میں ان کا جواب دیتا ہوں. یہ جو لوگ آج کل رمضان شریف میں یا عام دنوں میں ختم کیے کے بعد مٹھائی یا کسی اور چیز پر پرانی آیات پڑھ کر پوچھتے ہیں کیا یہ اس طرح کرنا جائز ہے اور وہ چیز کھانا جائز ہے؟ دیکھیے, میں نے ابھی یہ بات عرض کی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے جس کے پاس اسلام ہو, اور اسلام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, کرنے کی اجازت دی ہے, وہ اسلام ہے. جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, نہیں کرنے کی اجازت دی, آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا, وہ اسلام نہیں. یہ ختم, یہ شرینیے, یہ خاتمے سب بدعت. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام نہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں چلو مان لیا کہ ہم تیرے کہنے پر بزرگوں کو نہیں مانتے, لیکن تم نبی کو نہیں مانتے. تو بڑا مجرم کہ ہم بڑے مجرم. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس پر محمدی مور ہو بندے کی ہے بات. یہ غلطی ہے. کوئی مخالف سے مخالف تو ہو, وہ بھی کیوں نہیں کرتا. پھر سن لو, یاد کر لو اس بات کو. یہ بات قبر میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. کوئی کام نیکی کب بنتا ہے؟ جب محمدی مہر. اگر محمدی مہر نہیں ہے تو کوئی محنت اللہ کے ہاں قابل قدر نہیں. مثال کے طور پر آپ اذان دیتے ہیں, اذان ختم کر رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پر رک جاؤ تو اذان ہے, آپ مسلمان ہیں. اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ بھی گئے, اذان بھی گئی, اسلام آپ کو کہے گی محمد رسول اللہ میں اسلام چلا گیا, میں نے کوئی بری بات تو نہیں کہی, کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب اذان دو تو لا الہ الا اللہ پر فل اسٹاپ, صحیح بریک لگا دو, آگے نہ. اور اگر آپ گمراہ ہونا چاہتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو گمراہ کیا. چاہیے کوئی اس طرح کی بات نہیں. کسی کا دل ٹوٹے تو یہ دل توڑنے والی بات ہے. یہ تو اگر اللہ آپ کی قسمت اچھی کرے تو آپ کی ہدایت. اس لیے ختم دینا, جانیے دینا, تعریف نہ کرنا, خاتمہ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, ہمارا حل کیا ہے؟ نبی کو فالو کرنا. یہ بے ادب اور گستاخ کا کام ہے کہ نبی نہیں ہو اور آپ نہیں ہو. بدعتیں کرنے والا سب سے بڑا بے ادب ہوتا ہے.
کہ وہ نبی کے پیچھے نہیں رہتا، نبی کے آگے نکلتا کہ جی ٹھیک ہے نبی نے یہ کام نہیں کیا لیکن کیا حل ہے؟ اب آپ چل رہے ہوں لوگ کیا کہتے ہیں بزرگوں کے آگے نہیں چلا کرتے، پیچھے پیچھے رہتے، اور بیچ بھی کیا کہتا ہے کہ نبی کو پیچھے چھوڑو، آگے نکلو آگے نکلو، دین بڑھاؤ۔ اتنا بڑا بے ادب ہو گیا، اس لیے خوب سمجھ لو مسجد الحرام میں 20 تراویح پڑھی جاتی ہے، جبکہ وہاں قبضہ بھی اہل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ بھی ایک اصولی بات ہے، اسے خوب سمجھ لو۔ دین کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ میں نے ابھی بھی عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دین کسی مکان، کسی جگہ، کسی شہر سے وابستہ نہیں۔ جو مکے میں ہو ضروری نہیں کہ وہ اسلام ہو، جو مدینے میں ہو ضروری نہیں کہ وہ اسلام ہو۔ اسلام کیا ہے؟ جو محبت کرے وہ اسلام۔ آج مکے میں کسی کی حکومت ہے وہ کچھ کرتے ہیں، کل کو کسی اور کی حکومت آ جائے وہ کچھ اور کریں گے، تو اسلام چینجنگ ہوگا، بدلتا رہے گا۔ بے پہننے کا لوٹا ہوگا کہ آج اسلام کچھ کل اسلام نہیں۔ مکے میں کوئی آ جائے، کسی کی حکومت ہو، آج کچھ ہو کل کچھ ہو، اسلام وہی ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 8 پڑھی ہے، مسنون تعداد یہی ہے، اس لیے سنت تعداد بھی یہی ہے۔ ویسے نفلی نماز ہے، کوئی 8 پڑھ لے، کوئی 12 پڑھ لے، کوئی 20 پڑھ لے، کوئی 40 پڑھ لے، کوئی کم پڑھ لے، کوئی زیادہ پڑھ لے، منع نہیں، نفلی عبادت۔ اگر بکری عید کے دن بکرے کو جنم دے تو کیا دوسری عید پر وہ بکرا قربانی دیا جا سکتا ہے؟ ان مطلب 1 سال کا بکرا ہو جائے تو کیا قربانی ہو جاتا ہے؟ نہیں، بکرے کے لیے سال کا ہونا معیار نہیں ہے، بکرے کے لیے 2 دانت ہونا معیار ہے۔ حدیث میں ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، بکرا ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، جب تک 2 دانت نہ ہو قربانی نہ کرو۔ رات 3 میں میرے کپڑے خراب ہو گئے، مجھے اس بارے میں نہیں پتا چلا، میں نے سحری کھا لی اور روزہ رکھ لیا اور انہی کپڑوں سے نماز پڑھ لی، لیکن مجھے دوپہر کو اس بارے میں پتا چلا کہ اب میرا روزہ نماز قبول ہوگی یا نہیں، ذرا وضاحت کرتے۔ تو دیکھیے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے نہانے کی حالت میں بھی، لیٹ ہو گیا ہے، دیر ہو گئی ہے تو پہلے روزہ رکھ لے، سحری کھا لے، اس کے بعد پھر کپڑے دھو لے، نہا لے، جو کچھ کرنا ہے بعد میں کر لے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ رہ گئی یہ حالت کہ اسی حالت میں بے خبری میں اس نے نماز پڑھ لی، تو جب اسے معلوم ہو جائے اپنی نماز دوبارہ پڑھے، غسل کر کے کپڑے صاف کر کے نماز دوبارہ پڑھے، وہ نماز معتبر ہے، روزہ ٹھیک ہے، روزے میں کوئی خرابی نہیں۔ روزے کے ساتھ ڈرامہ ٹی وی دیکھنا جائز ہے، اس سے روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ تو بھیا یہ تو آگ اور پانی کو اکٹھا کرنے والی بات ہے۔ روزہ سکھاتا ہے تقویٰ کہ تم متقی بن جاؤ، اور ٹی وی سکھاتی ہے کہ تم قومی بن جاؤ۔ ان دونوں کو جمع کرنا کوئی خیال کی بات ہے۔ جس نے مسلمان ہونا ہے، جس کو چاہتا ہے کہ میرا روزہ قبول ہو جائے، وہ ٹی وی کو توڑ دو۔ یہ ٹی وی کیا ہے؟ مسلمانوں کو، باقی تو برباد ہی برباد ہے، نقصان تو مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی چیز ہے۔ لڑکیوں پر اس کا برا اثر، لڑکوں پر اس کا برا اثر، اور یعنی فضولیات میں اس کا نمبر ہے۔ اس لیے تقویٰ یہی چاہتا ہے، جو روزے کا تقاضا ہے کہ ٹی وی بالکل نہ۔ اگر قرآن مجید میں سجدہ آ جائے، کیا اسی وقت سجدہ ادا کیا جائے یا بعد میں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔ تو دیکھیے سجدے کے بارے میں ذرا توجہ سے سنیے۔ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سجدہ تلاوت آ جائے تو سجدہ اسی وقت کر لیں، اگر نہ کریں، بالکل نہ کریں تو منع نہیں ہے، گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو ہمارے مولویوں نے یہ مسئلہ بنا رکھا ہے کہ سجدہ تلاوت آ جائے اس کا کرنا لازمی ہے، سننے والا بھی کرے، پڑھنے والا بھی کرے، اگر نہیں کرتے تو گناہگار ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ بخاری شریف میں جو حدیث کی سب سے اوتھینٹک کتاب ہے
اس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، نحن نمر علی السجود، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور سجدے آتے ہیں، من سجدہ فقد اصاب،